اچھا، یہ شو نا کوئی عام روایتی پروگرام نہیں ہے؟ مطلب ہم یہاں فراہم کردہ مواد کی بالکل تہہ تک جاتے ہیں تاکہ ایک تفصیلی اور گہرا جائزہ لیا جا سکے۔ بالکل، سطح سے ہٹ کر گہرائی میں جانا ہی اصل مقصد ہے۔ ہاں، تو آج کی اس نشست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سلیم آوان کے لکھے گئے ایک بہت ہی زبردست مضمون کا جائزہ لینا ہے۔ اس کا عنوان ہے انڈرسٹینڈنگ اے آئی اینڈ ہاؤ ٹو پریپیئر فار دس ریولیوشن۔ اور یہ موضوع آج کے دور میں واقعی بہت اہم ہو چکا ہے۔ بالکل اہم ہے، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ سننے والوں کو مشکل تکنیکی اصطلاحات میں الجھائے بغیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی بنیادیں سمجھائی جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ نوکریوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور روزمرہ زندگی میں ان ٹولز کا ایک ماہر کی طرح کیسے استعمال کیا جائے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ جی، اور دیکھیں آج کی دنیا میں نا معلومات کی اتنی بھرمار ہے، ہر طرف بس اے آئی کا شور ہے۔ اس لیے سلیم آوان کے مضمون کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ پرسکون اور تجزیاتی انداز میں اس پیچیدہ موضوع کو سمجھاتا ہے۔ ہاں، ڈراتا نہیں ہے بلکہ سمجھاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے روایتی پروگرامنگ اور مشین لرننگ یا ایم ایل کے درمیان جو بنیادی فرق ہے نا، اس سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ روایتی کوڈنگ ایک ریسیپی کی طرح ہوتی ہے، جس میں کمپیوٹر کو ہر قدم کی بالکل واضح ہدایت دی جاتی ہے۔ بالکل ریسیپی کی طرح۔ لیکن مشین لرننگ اس سے بہت مختلف ہے۔ مضمون میں کیک کی ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے۔ مشین لرننگ میں کمپیوٹر کو کیک بنانے کی ترکیب بتانے کے بجائے اسے کیک کی ہزاروں تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ ہزاروں تصویریں جن سے وہ خود سیکھتا ہے۔ ہاں، وہ خود پیٹرن پہچان لیتا ہے، جیسے کیک کی تہیں، اس کی فراسٹنگ اور شکل، اور پھر کوئی بھی نئی تصویر دیکھ کر وہ فوراً بتا سکتا ہے کہ یہ کیک ہے یا نہیں۔ یہ جو خودکار پیٹرن پہچاننے کا عمل ہے نا، اس کے 3 اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ڈیٹا ہے، جسے ہم ایک طرح سے اس عمل کا ایندھن کہہ سکتے ہیں۔ کیک کی مثال میں وہ تصویریں ہی ایندھن تھی۔ اور دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ دوسرا حصہ الگوریدم ہے، مطلب وہ ریاضیاتی اصول جو مشین کو سکھاتے ہیں کہ سیکھنا کیسے ہے۔ اور تیسرا حصہ ماڈل ہوتا ہے، یعنی سیکھنے کے بعد جو ایک حتمی پروگرام تیار ہوتا ہے نا، اسے ماڈل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 اجزاء ہو گئے، اور پھر مشین کے سیکھنے کے باقاعدہ 3 مختلف طریقے بھی مضمون میں بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے سپروائزڈ لرننگ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی استاد سکھا رہا ہو۔ جیسے ہم کمپیوٹر کو بہت ساری ای میلز دکھا کر بتاتے ہیں نا کہ یہ سپیم ہے۔ بالکل، ہم لیبل لگا کر بتاتے ہیں کہ کون سی ای میل سپیم ہے اور کون سی نہیں۔ پھر مشین خود فلٹر کرنا سیکھ لیتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ انسپروائزڈ لرننگ ہے۔ اس میں کوئی استاد نہیں ہوتا، مشین کو بس ڈیٹا دے دیا جاتا ہے اور وہ خود پیٹرن ڈھونڈتی ہے۔ مطلب بغیر کسی رہنمائی کے؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر کسی دکان کے گاہکوں کا ڈیٹا ہے، مشین اسے دیکھ کر خود بخود بجٹ شاپرز اور لگژری شاپرز کی کیٹیگریز بنا دے گی۔ یہ وہ خود دریافت کرتی ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے نا، ری انفورسمنٹ لرننگ، وہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ تصور بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی کتے کو ٹریٹ یا انعام دے کر کچھ سکھاتے ہیں۔ ہاں، انعام اور سزا کا طریقہ۔ بالکل، مشین کو صحیح قدم پر انعام ملتا ہے اور غلط پر سزا، اور اسی طریقے سے اے آئی نے شطرنج اور گو جیسے مشکل گیمز میں مہارت حاصل کی ہے۔ حتیٰ کہ جو خود چلنے والی گاڑیاں ہیں یعنی سیلف ڈرائیونگ کارز، وہ بھی اسی طرح ٹریفک میں نیویگیٹ کرنا سیکھتی ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی جو سب سے جدید شکل ہے، یعنی ڈیپ لرننگ، وہ براہ راست انسانی دماغ کے خلیوں سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ انسانی دماغ کے نیورل نیٹ ورکس کی طرح؟ جی ہاں، بالکل انہی نیورل نیٹ ورکس کی طرح۔ اس میں باقاعدہ لیئرز یا تہوں کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک ان پٹ لیئر، پھر درمیان میں ہڈن لیئرز اور آخر میں آؤٹ پٹ لیئر۔ فیشل ریکگنیشن یا چہرے پہچاننے والے سسٹم کی مثال لے لیں۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب کوئی تصویر سسٹم میں جاتی ہے نا، تو پہلی لیئر صرف خود و خال کے کنارے یا ایجز تلاش کرتی ہے، پھر اگلی لیئر ان کناروں کو جوڑ کر آنکھیں یا ناک جیسی شکلیں بناتی ہے، اور جو آخری لیئر ہوتی ہے وہ پورا چہرہ پہچان لیتی ہے۔ واہ، تہ در تہ پروسیسنگ۔ اور جب انہی نیورل نیٹ ورکس کو ہم بہت بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں تو ہم لارج لینگویج ماڈلز یا LLM کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کا جادو تو سب نے ہی دیکھا ہے۔ ہاں، وہ بظاہر جادو لگتا ہے،
لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ بالکل، ان ماڈلز کو انٹرنیٹ کے بے تحاشا ڈیٹا پر ٹرین کیا جاتا ہے اور ان میں اربوں پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ مطلب آپ ان پیرامیٹرز کو علم کے نوبز یا کنیکشنز سمجھ سکتے ہیں۔ اور دراصل یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زبردست پیٹرن میچنگ ہے۔ اس ساری پیچیدگی کی بنیاد صرف ایک اصول پر ہے، اگلے لفظ کی پیشن گوئی۔ وہ کیسے؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ دیکھیں، اگر آپ ماڈل کو ایک نامکمل جملہ دیں کہ دنیا کا سب سے لمبا جانور، تو وہ اپنے بے پناہ ڈیٹا کی بنیاد پر حساب لگائے گا کہ اگلا لفظ زرافہ ہوگا۔ اچھا، تو یعنی جب یہ ماڈلز نظمیں یا کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کی طرح سوچ نہیں رہے ہوتے؟ بالکل نہیں، وہ صرف اپنے ریاضیاتی ماڈلز کی مدد سے اگلے بہترین الفاظ کی درست ترین ترتیب کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور چونکہ وہ صرف اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ماڈلز معلومات گھڑنے یا ہیلوسینیشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہیلوسینیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، سننے والوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اے آئی کبھی کبھی پورے اعتماد کے ساتھ غلط حقائق بھی بیان کر دیتا ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب ذرا اس پہلو پر بات کرتے ہیں جس کا سب کو سب سے زیادہ خوف ہے، نوکریوں پر اثرات۔ کیا اے آئی انسانوں کی جگہ لے لے گا؟ یہ سوال تو ہر کسی کے ذہن میں ہے، اور مضمون میں اس حوالے سے ذرائع میں موجود مختلف ماہرین کی پیشن گوئیاں دی گئی ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جی، ان پیشن گوئیوں میں کافی تنوع ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہا تھا، مائکروسافٹ کے مصطفیٰ سلیمان کا اندازہ ہے کہ 12 سے 18 مہینوں کے اندر کمپیوٹر پر بیٹھ کر کیے جانے والے زیادہ تر کام اے آئی خود کر لے گا۔ یہ ٹائم لائن تو بہت ہی قریب کی ہے۔ اور دوسری طرف اینتھروپک کے ڈاریو ایموڈی کا کہنا ہے کہ 1 سے 5 سال کے دورانیے میں وائٹ کالر نوکریاں آدھی رہ سکتی ہیں۔ وائٹ کالر مطلب دفتروں کے کام۔ اور ونود کھوسلا کی پیشن گوئی تو اس سے بھی آگے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 سالوں میں 80% معاشی کام اے آئی سنبھال لے گا۔ جی، اور تحقیقی ادارے گارٹنر کی رپورٹ کے مطابق 2028 یا 29 تک تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ نوکریوں کا انداز تبدیل یا ریشیپ ہو جائے گا۔ اور ایلن مسک تو بالکل ہی الگ بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 سے 20 سالوں میں کام کرنا محض ایک مشغلہ بن جائے گا، مطلب معاشی مجبوری نہیں رہے گی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تر تناظر سے جوڑیں نا، تو یہ سب سن کر ڈر لگنا فطری ہے، لیکن یاد کریں جب انٹرنیٹ آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ہاں، انٹرنیٹ نے روایتی کاروبار ختم تو نہیں کیے، بلکہ انہیں ایک نئی شکل دی۔ سوشل میڈیا مینیجر اور ویب ڈیولپر جیسی نوکریاں تو پہلے نہیں تھی نا؟ بالکل، اے آئی بھی زیادہ تر نوکریوں کو مکمل ختم کرنے کے بجائے انہیں ری شیپ کرے گا۔ جو دہرائے جانے والے کام ہیں وہ مشینیں کریں گی۔ تو پھر نوجوان اس انقلاب کے لیے خود کو کیسے تیار کریں؟ سلیم امان نے ایک زبردست 3 حصوں پر مشتمل ٹول کٹ دی ہے تیاری کے لیے۔ وہ ٹول کٹ بہت پریکٹیکل ہے۔ اس کا پہلا حصہ منفرد انسانی خصوصیات پر مبنی ہے۔ مطلب وہ چیزیں جو صرف انسان کے پاس ہیں، جیسے تنقیدی سوچ، کسی بھی مسئلے کی تہہ تک جانا اور درست سوالات پوچھنا، یہ مشین نہیں کر سکتی۔ اور جذباتی ذہانت، ہمدردی، لیڈرشپ، یہ سب مشینیں نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیت بھی، کیونکہ نئے اور جذباتی آئیڈیاز پیدا کرنا انسانی کام ہی ہے۔ بالکل، اور اس ٹول کٹ کا دوسرا حصہ اے آئی کے ساتھ شراکت داری ہے، یعنی اے آئی کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا پارٹنر بنائیں۔ اور اس میں پرومپٹ انجینئرنگ بہت اہم ہے۔ پرومپٹ انجینئرنگ مطلب اے آئی کو ہدایات دینا؟ جی ہاں، اسے ایک مینیجر کی طرح کام سمجھانا، واضح ہدایات دینا، اور ساتھ ہی ڈیٹا لٹریسی بھی سیکھنا تاکہ مشین کے دیے گئے نتائج کو پرکھا جا سکے۔ اور تیسرا حصہ ہے عمر بھر سیکھنے کا رجحان، یعنی لائف لانگ لرننگ۔ یہاں مضمون میں دی گئی کیلکولیٹر کی شاندار مثال کا ذکر کرنا بنتا ہے۔ جب کیلکولیٹر آیا تھا تو اس نے ریاضی دانوں کی نوکری ختم تو نہیں کی تھی۔ ہاں، بلکہ اس نے انہیں مشکل اور بورنگ حساب کے باب سے آزاد کر دیا تھا۔ بالکل، تاکہ وہ بڑے اور پیچیدہ مسائل حل کر سکیں۔ اے آئی بھی بالکل ایسا ہی ایک ٹول ہے، یہ ہمارا دماغی بوجھ کم کرتا ہے۔ اچھا، اب اس سب کو عملی طور پر لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم لارج لینگویج ماڈل سے روزمرہ زندگی میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست سنہری اصول یاد رکھنا چاہیے۔ اے آئی کو ایک بہت ذہین لیکن لفظی معنی لینے والا انٹرن سمجھیں۔ ایک ایسا انٹرن جو خود سے کچھ فرض نہیں کرتا۔ ہاں بالکل، اسے واضح ہدایات دیں، مثالیں فراہم کریں، اور سب سے اہم بات،
اگر پہلا نتیجہ پسند نہ آئے تو اسے بار بار بہتر کرنے کا کہیں۔ اسی کو آئٹریٹ کرنا کہتے ہیں۔ مضمون میں مختلف شعبوں کے لیے بڑی دلچسپ اور عملی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے طلباء کے لیے یہ ایک زبردست معاون ہے۔ ہاں، طلباء لمبے آرٹیکلز کی سمری بنوا سکتے ہیں، اور اگر کوانٹم فزکس جیسا کوئی خشک موضوع ہے تو ماڈل کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایسے سمجھاؤ جیسے میں 5 سال کا بچہ ہوں۔ یا ہسٹری کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے فوراً 10 سوالوں کا کوئز بنوا لیں۔ اور تخلیق کاروں یا رائٹرز کے لیے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ جو ارنسٹ ہیمنگوے والی مثال ہے وہ تو کمال تھی۔ چیزوں کو کیسے جوڑ سکتا ہے۔ بلاگرز اس سے اپنے مضامین کے لیے 10 کیچی ٹائٹلز بھی سوچنے کا کہہ سکتے ہیں۔ اور پروگرامرز کو تو یہ بہت کام آ رہا ہے۔ پائتھون کی کوئی پیچیدہ ڈیبگنگ ہو، جیسے کوئی کی ایرر جو وقت لے رہا ہو، یہ سیکنڈوں میں حل کر دیتا ہے۔ اور ایک لینگویج کے کوڈ کو دوسری میں تبدیل کرنا، جیسے جاوا کو سی شارپ میں، وہ بھی اب مسئلہ نہیں رہا۔ بالکل۔ اور جو پروفیشنلز اور کاروباری افراد ہیں ان کے لیے بھی وقت بچانے کے طریقے ہیں۔ فرض کریں جمعے کی ڈیڈ لائن منگل تک بڑھانی ہے تو اپنی ٹیم کے لیے ایک بہترین پروفیشنل ای میل ڈرافٹ کروا لیں۔ یا اگر ای کامرس اسٹور پر 14 اونس کا کافی مگ بیچنا ہے تو ماڈل کو کہیں کہ اس پر کافی کے بارے میں ایک مزاحیہ جملہ لکھ کر زبردست سی پروڈکٹ ڈسکرپشن تیار کر دے۔ یہ بہت تیز اور عملی کام ہے۔ چلیں اب ذرا اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیک کی تصویروں سے لے کر نیورل نیٹ ورکس تک کا سفر کیسے طے کیا ہے۔ اور اے آئی کے ساتھ پارٹنرشپ بنانا کیوں ضروری ہے؟ ہاں، سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی ہمارا مد مقابل یا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ اب تک کا طاقتور ترین ٹول ہے۔ جن لوگوں کے پاس مضبوط انسانی مہارتیں ہوں گی اور جو ان ٹولز پر عبور حاصل کر لیں گے، وہی مستقبل میں کامیاب ہوں گے۔ ان تمام باتوں کے بعد میں ایک خیال پر غور کر رہی تھی، اور یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی، کیا خیال ہے؟ جب ایک ایسا وقت آئے گا جہاں اے آئی ہمارے تمام روایتی کام سنبھال لے گا اور ہمارے تمام تکنیکی سوالات کے درست جوابات بھی دے دے گا، تو کیا مستقبل میں انسانی ذہانت کا اصل معیار یہ نہیں رہ جائے گا کہ ہم کتنے معیاری اور شاندار سوالات پوچھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ تو واقعی بہت گہری اور غور طلب بات ہے۔ جوابات سے زیادہ سوالات کی اہمیت۔ خیر، امید ہے کہ آج کی اس تفصیلی گفتگو سے سب کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ان ٹولز کو خود آزمائیں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔